ہمارے علماء میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے معتدل عالم اور بڑے صاحب حکمت عالم، حضرت مولانا اشرف ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور ان کے نمائندہ، اور معارف القرآن کے نام سے جو تفسیر مولانا نے تیار کی، وہ بڑی معتدل تفسیر سمجھی جاتی ہے، عوام کے لیے بھی ہے اور خواص کے لیے بھی ہے۔ تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن پاک کی ان آیات کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کے الفاظ میں بھی سنا دوں، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیتوں سے کیا مراد ہے اور کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، علماء مفسرین نے فرمایا کہ پہلی آیت جس میں عوام کی غلط کاریوں کا ذکر تھا، اس کے آخر میں لبئس ما کانوا یعملون ارشاد فرمایا گیا، اور دوسری آیت جس میں مشائخ و علماء کی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے آخر میں لبئس ما کانوا یصنعون کا لفظ ارشاد فرمایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ فعل تو ہر کام کو شامل ہے، خواہ با قصد ہو یا بلا قصد، اور لفظ عمل صرف اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جو قصد و ارادے سے کیا جائے، اور لفظ صنع اور صنعت ایسے کام کے لیے بولا جاتا ہے جس میں قصد و اختیار بھی ہو اور اس کو بار بار بطور عادت اور مقصد کے درست کر کے کیا جائے۔ اس لیے عوام کی بدعملی کے نتیجے میں تو صرف لفظ عمل اختیار فرمایا، اور خواص، مشائخ اور علماء کی غلط کاری کے نتیجے میں لفظ صنع اختیار فرمایا، لبئس ما کانوا یصنعون۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علماء اور مشائخ کی یہ غلط روش کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر ہم ان کو منع کریں گے تو یہ ہمارا کہنا سنیں گے اور باز آ جائیں گے، پھر بھی ان لوگوں کے نذرانوں کی لالچ میں یا بد اعتقاد ہو جانے کے خوف سے ان کے دلوں میں حمایت حق کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ان بدکاروں کے اعمال بد سے زیادہ اشد ہے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے علماء اور مشائخ کا۔ کسی وقت علماء و مشائخ یہودی تھے اور کسی وقت علماء و مشائخ اس امت کے منافقوں کی نمائندگی کرنے والے اور ان کے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ جس قوم کے لوگ جرائم اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور ان کے مشائخ و علماء کو یہ بھی اندازہ ہو کہ ہم ان کو روکیں گے تو یہ باز آ جائیں گے، ایسے حالات میں اگر یہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے ان جرائم اور گناہوں کو نہیں روکتے تو ان کا جرم اصل مجرموں اور بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ اشد ہے۔ جو خاموش ہیں، خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں، ٹال دو، تاکہ جو دل میں لالچ ہے یا دل میں جو خوف چھپا ہوا ہے اس کی بنیاد پر یہ امت سے باہر چلے جائیں، کیونکہ امت کی بعثت ہوئی ہے امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، اور کوئی اس میں تمیز حاکم اور محکوم کی نہیں ہے۔ یہ امت پیدا ہی اسی لیے کی گئی ہے، اس لیے امت کے جو مشائخ بنے بیٹھے ہیں، امت کے جو علماء بنے بیٹھے ہیں، امت کے مفسر و محدث بنے بیٹھے ہیں، جو کھلے ہوئے منکر کے خلاف زبان تک کھولنے کو تیار نہیں ہے، ان کے گناہ، ان کے جرائم، ان کے دیگر اور گناہوں سے زیادہ بدترین ہیں۔ یہ مولانا مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مشائخ و علماء کے لیے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں نہیں ہے، اور امام تفسیر ضحاک نے فرمایا کہ میرے نزدیک مشائخ اور علماء کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ اور سنیے مولانا مفتی شفیع صاحب کیا فرماتے ہیں، فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ان علماء اور مشائخ کا جرم تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ میرے الفاظ سخت لگتے ہیں،
میں تو مفتی شفیع صاحب دیوبندی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد رشید دیوبند کے جلیل القدر عالم کے الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ معارف القرآن کی جلد 3 صفحہ 186 دیکھ لیجیے۔ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں یہ مت کہیے گا کہ یہ سلمان کا جوش ہے، جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی اس کے دل میں یہی جذبہ ہوگا، اس کی زبان آگ اگلے گی۔ اور جنہوں نے اپنے کو ٹھنڈا کر رکھا ہے اور اپنے معمولات مشیخت پورے کر رہے ہیں، وہ یہودیوں کے تھیلے کے چٹے بٹے مجرم خبیث لوگ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے فرما رہے ہیں مفتی صاحب، وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ان کا جرم، ان علماء کا، مولویوں کا، مشائخ کا، صوفیوں کا، ان کا جرم تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ شدت اور وعید اسی صورت میں ہے جب کہ مشائخ و علماء کو اندازہ بھی ہو کہ ان کی بات سنی مانی جائے گی، اور جس جگہ قرائن یا تجربے سے یہ گمان غالب ہو کو کوئی سنے گا نہیں، پھر اس کے مقابلے میں ان کو ایذائیں دی جائیں گی، تو وہاں حکم یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تو ساقط ہو جاتی ہے، یعنی بات کہہ دینے سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن افضل و اعلیٰ پھر بھی یہی رہتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حضرات اپنا فرض ادا کریں اور اس میں کسی کی ملامت یا ایذا کی فکر نہ کریں، جیسا کہ چند آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کے مقبول مجاہدین کی صفات میں گزر چکا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، یعنی اللہ کے راستے میں جو لوگ اور حق کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وقت کا ایک جلیل القدر مفتی لکھ رہا ہے جو بہت محتاط تھا اور سنبھال کے لکھتا تھا، آخر وہ بھی مجبور ہو گیا دل کے ایمان سے کہ اس اتنے سخت جملے لکھ دے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی کم ہیں، کیونکہ اللہ تو ایسے بدماشوں کو کہتا ہے ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا، وہ طاغوت کے پجاری ہیں۔ اور مفتی شفیع صاحب کے الفاظ میں ان کا جرم، یہ مولویوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، ان کا جرم تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں میں ان سے کہوں گا یہ عبارت رٹ لیں، نوٹ کر لیں، لکھ کر اپنے گھر میں لگا دیں، اور تمام مسلمانوں کو بتائیں کہ ان سے دور ہو جاؤ، ان سے بچو، اپنے کو بچاؤ ان سے جیسے جزامی سے بچاتے ہو۔ جب ان سے بچو گے تب قرآن کے قریب ہوگے، اور ان کے دام میں پھنسے رہے تو یاد رکھو کہ قرآن سے محروم رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔